امان ابراہیم سندھ سے، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لیے میرے کپڑے ناپاک رہتے ہیں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ دیکھیے، نماز کے لیے الگ کپڑے رکھیں آپ، اور اگر خون مستقل نکلتا رہتا ہے نا تو آپ نے نماز سے پہلے اتنی سی جگہ جہاں خون لگا ہوا ہے اس کو دھویا اور نماز پڑھ لی فوراً آپ نے۔ اس میں کیا جا رہا ہے؟ اتنا ٹینشن والا کام تھوڑی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں دھونا مشکل ہے تو نماز کے لیے الگ کپڑے رکھیں آپ، وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھی، فوراً کپڑے چینج کر لیے، دوبارہ پرانے کپڑے پہن لیے۔ تو اس میں بھی اگر کوئی مشکل ہے آپ کو تو وہ بتائیے، پھر میں مسئلہ بتاؤں گا کہ کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔ انجم صاحب ممبئی سے، میرے بہنوئی چوری کا تانبا خرید کر بیچتے ہیں، واہ، جو کہ غیر قانونی کام ہے، 2-3 دفعہ جیل بھی جا چکے ہیں، تو کیا ان کے گھر ہم کھانا کھا سکتے ہیں اور تحائف لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، اگر سارا کام ہی یہی ہے تو پھر تو ناجائز کام ہے۔ تو اس لیے ان کے تحائف لیں تو صدقہ کر دیں، اس کو ان کو بتا دیں ہم تحفہ جو لے رہے ہیں تو اس کی قیمت صدقہ کریں گے، ہم اس طرح بتا دیں پہلے ان کو۔ باقی 2-3 دفعہ جیل جا چکے ہیں تو 4-6 دفعہ اور جائیں گے تو شاید ٹھیک ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیل کی عادت پڑ جائے، پھر ان کو خیال ہے بہت دنوں سے میں جیل نہیں گیا۔ تو جیل کو تو سسٹم ایسا ہے کہ وہ خود بعض دفعہ انسان کو مزید چور بنا دیتا ہے۔ اللہ آپ کے بہنوئی کو ہدایت عطا فرمائے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ محمد طارق صاحب کہتے ہیں اگر کوئی امام مسجد اگر کوئی امام مسجد لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہو لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اس کی دلیل کیا ہے، بعض دفعہ لوگ بلا وجہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹا الزام بھی لگا دیتے ہیں، وہ اس پر واقعی گواہ موجود ہیں تو اس امام کو ہٹائیں مسجد سے، تو جو نہیں ہٹائیں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر کوئی یقینی دلیل نہیں ہے تو پھر بدگمان ہونا چھوڑ دیں۔ تو دونوں میں سے ایک کام کریں، یا تو دلائل سے ثابت، جو الزام لگا رہا ہے اس سے پوچھیں کیا دلیل ہے تمہارے پاس، اگر کوئی دلیل نہیں ہے، بس فلاں نے بولا تھا تو فلاں نے بولا تھا ایسی دلیل ہے، تو جو الزام لگا رہا ہے اس کو بولیں کہ انسان کے بچے بنو، کسی بے گناہ کو بدنام مت کرو۔ اور اگر دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اہل محلہ پر واجب ہے کہ اس امام کو امامت سے معزول کریں۔ امتیاز احمد انڈیا سے، میرا ہندو دوست مسلمان ہونا چاہتا ہے تو میں اس کے گھر دعوت کھا سکتا ہوں؟ کھا سکتے ہیں۔ عثمان لیاقت رحیم یار خان سے، اگر سر کے بال سائڈ سے 1 انچ ہوں اور اوپر سے 1 انچ سے زیادہ ہوں تو کیا یہ قضا ہے؟ جی ہاں، جزوی طور پر یہ بھی قضا میں داخل ہے، چاروں طرف سے بال برابر ہونے چاہیے۔ چھوٹا بہت کٹانے میں اب ظاہر ہے نائی جو ہے وہ انچ ٹیپ لے کے تھوڑی بال چاروں طرف سے کاٹے گا، ایک اندازے سے ہی ہوگا، تو اندازے سے برابر کر دیں بس کافی ہے، پھر بعد میں ناپتے نہ رہیں کہ اتنا انچ یہاں سے اتنا انچ یہاں سے، ایک اندازے سے بال برابر ہو جائے بس کافی ہے۔ مجھے دعا مانگتے ہوئے برے خیال آتے ہیں، میں کیا کروں؟ آنے دیں خیال، آپ دعا کو فوکس کریں، جو خود سے آ رہے ہیں آنے دیں۔ یہ وسوسے ہوتے ہیں، ان کو جتنا لفٹ کرائیں گے یہ اور آئیں گے، ان کو بھگانے کی کوشش کریں گے تو اور زیادہ آئیں گے، تو ان کو نہ بھگانے کی کوشش کریں نہ ان کو لفٹ کرائیں، دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کا بیڑا پار ہو رہا ہے۔ میرے ابو کے پاس مسجد بنوانے کے لیے کچھ پیسے تھے، میں نے ان میں سے بہت پیسے چرائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چرایا بھی ابا کے مال سے اور وہ بھی مسجد کے۔ اب میں نے توبہ کر لی ہے الحمدللہ، تو اب ان پیسوں کا کیا کرنا ہوگا؟ اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے پیسے چرائے۔ اندازہ لگائیں، آپ کو نہیں پتا تو مجھے کیسے پتا ہوگا بھائی؟ ایک اندازہ لگائیں کہ اندازاً اتنے پیسے ہوں گے، تو پھر وہ اتنے پیسے مسجد میں دے دیں، کیونکہ مسجد کے پیسے تھے نا، تو مسجد کے چندے باکس میں ڈال دیں۔ وہ اکٹھے دینا ممکن نہیں ہے تو قسطوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال دیں۔ کیا جیجا اور سالی ہنسی مذاق کر سکتے ہیں؟ گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی ہوگا گناہ۔ سالی کیا لگتی ہے آپ کی؟ سالی کہیں کی، آپ کے لیے آپ کی بیوی اللہ نے بنائی ہے، تو سالی پر واجب ہے کہ اپنے بہنوئی سے وہ پردہ کرے، پردہ نہیں کرتی تو گناہ گار ہوگی، اور اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو گناہ اس کو ہوگا، لیکن فری ہونا ہا ہی ہو یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، یہ جائز نہیں ہے، سالی سے ریزرو رہیں اس سے آپ۔ آصف، یہ کیا لکھا؟ آصاب احمد انڈیا سے، جیجا کیا ہوتا ہے؟ جیجا بہنوئی، اچھا۔ آصف آصاب احمد انڈیا سے، ہمارے ایک امام صاحب نے بیان کیا کہ اللہ کیسا دکھتا ہے، تو انہوں نے بیان میں فرمایا کہ اللہ مرد کی طرح دکھتا ہے، اس کے بارے میں بیان فرما دیں۔ اللہ کے بارے میں اس طرح کی انسانوں سے تشبیہ دینا اس کو یہ جائز نہیں ہے بھائی، اللہ دکھتا نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کہتے ہیں کوئی انسان اس دنیا میں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے، تو اس لیے اس طرح کی مثالیں بیان کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے لیے۔ امام صاحب کو آرام سے سمجھا دیں کہ آئندہ کائنڈلی اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ محمد زمان قطر سے، میرا کفیل مجھے راشن دیتا ہے اور دودھ بھی دیتا ہے، اور راشن استعمال ہو جاتا ہے اور دودھ بچ جاتا ہے، تو کیا میں دودھ بیچ سکتا ہوں؟ میرے کفیل سے یہ طے ہے کہ جب راشن ختم ہو جائے گا تو اس سے مزید لے لوں گا۔ دیکھیں، دودھ آپ کا کفیل آپ کو دے رہا ہے تو آپ کفیل سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ آپ کی طرف سے دودھ بیچنے کی پرمیشن ہے؟ میرا خیال ہے دودھ جب اس نے آپ کو دے دیا تو مالک بنا دیا، آپ پئیں بیچیں، آپ کی مرضی ہے، تو چھپڑ میں بیچ دیں اس کو، اگر اس کو اعتراض ہوگا تو خود ہی منع کر دے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ کفیل کی اجازت ہے تو جائز ہے، اجازت نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا وہ آپ کی ملکیت میں دے رہا ہے یا صرف استعمال کے لیے دے رہا ہے۔ ملکیت میں دے رہا ہے تو آپ بیچ سکتے ہیں، آپ کی جب چیز ہے تو آپ جو مرضی کریں، لیکن عام طور پر وہ استعمال کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں بیچنا یہ کفیل کی اجازت پر موقوف ہے، تو اگر وہ اس بارے میں تحقیق نہیں کر رہا، کچھ پوچھ نہیں رہا ہے تو امید ہے اجازت ہی ہوگی، پھر بھی پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔
بعض چیزیں پوچھ کے پھنس جاتا ہے آدمی, بغیر پوچھے کر رہا ہوتا ہے تو کفیل بھی چشم پوشی سے کام لے رہا ہوتا ہے کہ چل یار بیچ رہا ہے بیچنے دے, غریب آدمی ہے, تو پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے پابندی لگا دے. تو خود فیصلہ کریں کیا کرنا ہے. میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ کسی کی ملکیت میں اس کی مرضی کے بغیر تصرف جائز نہیں ہے. میں جب عطیات پڑھتا ہوں تو مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید میں نے ایک سجدہ کیا ہے. ہر نماز میں ایسا ہی ہوتا ہے, اس کا علاج بتا دیں. جب عطیات شروع کر دیں نا تو سوچنا چھوڑ دیں, عطیات کو فوکس کریں, یہ علاج ہے اس کا. اگر خیال ہے کہ ایک کیا تو آپ آنے دیں خیال, آپ عطیات پوری کریں, فوکس کریں عطیات. امتیاز ابن کلیم انڈیا سے, شادی کتنی عمر میں کرنی چاہیے؟ کیا بالغ ہونے کے بعد جلدی شادی کرنا ضروری ہے؟ اگر کسی ملک میں شادی کی عمر 21 سال ہو کہ اس سے پہلے شادی نہیں کر سکتے اور گناہ بھی بہت ہوتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ شادی کر لیں, رجسٹر 21 سال میں کرا دیں اس کو. اسلام میں شادی تو بہت آسان ہے, 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کریں, آپ کی بیوی ہو گئی. گورنمنٹ کو بتا دیں کہ آپ کے کاغذ میں نہیں ہے تو کاغذ ہم 21 سال میں بنوا لیں گے, جب آپ اس کو رجسٹر کر دینا, کر پہلے لیں آپ. قبلہ اول کی طرف پیر کر کے سونا کیسا ہے؟ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. سلمہ بی بی, جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو ادھر نماز ہو جاتی ہے اگر ٹی وی کی آواز بھی بند ہو؟ بے برکتی کی بات ہے, ایسے کمرے میں نماز مکروہ ہوگی کیونکہ ٹی وی میں اوٹ پٹانگ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, فوش لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں, بال پھیلا کے گھوم رہی ہوتی ہیں, تو نماز میں تو انسان کم از کم خیال کرے ان چیزوں کا. اور ویسے بھی نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ایک کمرہ جو ہے نماز کے لیے خاص کرو. وجہ اس کی یہی ہے کہ پھر اس کو آپ صاف ستھرا رکھیں, اس میں خوشبو لگائیں, پاکی کا خیال کریں اس کمرے میں. تو اب ٹی وی والا کمرہ تو وہ نہیں ہو سکتا نا, تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی نماز, اس لیے اس جگہ پہ نماز نہ پڑھی جائے جہاں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں. میں نے بہت سال پہلے دودھ میں پانی ملایا تھا, کیا اس کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ بس ملا دیا تھا, توبہ استغفار کریں, آئندہ نہ ملائیں. پانی ہی ملایا تھا نا, آج کل تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا ملا رہے ہیں. بہرحال نہ ملائیں پانی, توبہ استغفار کر لی, اللہ معاف کرنے والا ہے. میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں, جب بہتر یہی کہ تھوڑا سا چند پیسے صدقہ کر دیں تو زیادہ اچھی بات ہو جائے گی. میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں, میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اور چرس وغیرہ بھی پیتے ہیں, ماشاء اللہ. تو کیا میں ان کے ساتھ کھانا پینا کر سکتا ہوں؟ بھائی صاحب, سعودی عرب میں چرس پہ پابندی ہے بہت سخت قسم کی, سیدھا گردن اڑاتے ہیں. جو چرس پیتے ہیں ان سے بولو اللہ کا واسطہ, اللہ کے خوف سے نہیں, کم از کم حکومت سعودیہ کے خوف سے چرس چھوڑ دو. پکڑے گئے نا واٹ لگے گی. تو باقی کھانا پینا کھا سکتے ہیں ان کے ساتھ, وہاں کیا الگ کہاں جا کے کھائیں گے, اور مہنگا پڑے گا کھانا آپ کو. بہتر تو یہ کہ چرسیوں کے ساتھ نہ کھائیں, ورنہ 2 سٹے آپ کو بھی دل چاہے گا لگانے کا, کیونکہ چرس کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. تھوڑے دن تک تو آپ کو بدبو لگے گی, پھر وہ آپ بدبو سے مانوس ہو جائیں گے, پھر آپ کو وہ خوشبو لگنے لگے گی, پھر آپ بولیں گے چلو 2 سٹے ہم بھی لگا لیں. تو بہتر یہی ہے کہ اگر الگ کھا سکتے ہیں تو کھائیں, لیکن ان کے ساتھ کھانے میں کوئی یعنی گناہ نہیں ہے. بیوی عمل سے ہو تو کون سے مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں؟ حمل میں ہم بستری کا نہ میڈیکلی کوئی نقصان ہے, نہ شریعت نے پابندی لگائی ہے. تو جب تک بیوی کو اس عمل سے تکلیف نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, تو کی جا سکتی ہے بستری. شکیل صاحب کرناٹک انڈیا سے, ایک لڑکی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی, اس کی شادی کسی اور لڑکے سے کر دی گئی. کامن مسئلہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب اس کے 2 بچے ہیں اور وہ اس لڑکے سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور مجھے شادی کے لیے بلیک میل کر رہی ہے. میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, اس کا حل بتائیں. کوئی بلیک میل نہیں ہوتا, سب فضول باتیں. آپ انسان کے بچے بنو. جو عورت اپنے 2 بچوں کے بعد اپنے شوہر سے وفا نہیں کرے گی تو آپ سے کہاں وفا کرے گی؟ اس کو بولو خدا کا خوف کرو. اور آپ نے اگر اپنی محبت کا اظہار کر کے طلاق دلوائی نا, تو آپ وہی شیطان ہو گئے جس کا کام میاں بیوی میں طلاقیں دلوانا ہے. یہ شادی سے پہلے تھا, آپ اس کو کہتے ہیں مجھ سے شادی کرو, اب جب ہو گئی ہے اس نے اپنی مرضی سے ہاں کی ہے, ختم, دیٹس آل. بولو اب رہو آرام سے وہاں شوہر کے ساتھ, آپ بیچ سے ہٹ جائیں ورنہ آپ بھی گناہگار ہوں گے. اگر نیند کے دوران احتلام ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بھائی صاحب, نیند کے دوران ہی احتلام ہوتا ہے, جاگتے میں تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی کو احتلام ہوا, تو فرض ہوگا غسل یقیناً. قبر پر پھول ڈالنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. دعا ناز, بیوٹی پارلر کھولنا کیسا ہے؟ جائز ہے, اس میں غیر شرعی کام نہ ہو, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا آئی بروز بنانا غیر شرعی عمل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. داڑھی کاٹنا, ویسے تو بیوٹی پارلر اکثر لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں, لیکن مردوں کے بیوٹی پارلر بھی کھل رہے ہیں تو اس میں شیو نہیں کر سکتے آپ. تو اور لڑکیوں کا بیوٹی پارلر کھول سکتی ہیں. مرد کے لیے دلہن تیار کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے اور پرلے درجے کی بے غیرتی اور بے شرمی بھی ہے. آج ہماری سوسائٹی میں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کے بیوٹی پارلر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, دلہنیں تیار کر رہے ہیں. نیچے لوگوں نے بڑے کمنٹس کیے ہوتے ہیں, نائس, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. ابے تم انسان کے بچے بنو, کیوں برائی کو پروموٹ کر رہے ہو؟ نیچے لکھا کرو یار تم آدمی ہو, آدمیوں والے کام کرو. کم از کم اتنے کمنٹس تو کر دو نا. اگر پازیٹیو نہیں کر سکتے, نیگیٹو نہیں کر سکتے, تو کم از کم پازیٹیو تو نہ کرو. تو اصولی طور پر تو آپ پر واجب ہے برائی کو روکیں. آپ نیگیٹو کمنٹس کریں, یار انسانوں والے کام کر, کیوں دلہنیں تیار کر رہے ہیں, پاگل آدمی, تو مردوں والے کام کر, تو کچھ اور کر. تو عورتوں کو تیار کرنا عورت کا کام ہے, آدمیوں کا کام نہیں ہے. فجر کی نماز میں, اور ویسے بھی خواتین پہ روزگار کے یعنی جو خاص خواتین کی جاب ہے وہ تو خواتین ہی کو کرنے دو نا. اب یہ تو خواتین کی ایک سورس آف انکم ہے, بیوٹی پارلر, دلہنیں تیار کرنا. اس میں ان کو دلچسپی بھی ہوتی ہے, ان کو ذوق بھی ہوتا ہے. اس کام میں اگر مرد گھسیں گے تو اس میں تو خواتین کو بھی تکلیف ہوگی. بھائی تو ہمارا کام تھا, تو اپنا کام کرنا, تو جنگیں لڑ, تو جاب کر, تو اسی کمپنی میں مینیجر بن. جو تیرے کام ہے مردوں کے کرنے کے تو وہ کر, تو ہمارے کام میں کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے؟ اس کی مثالیں مہندی لگانا اور یہ ساری چیزیں. خواتین کو اس میں خوشی ہوتی ہے, عید کے دن کچھ ایکسپرٹ خواتین ہوتی ہیں, لڑکیوں کی مہندیاں لگا رہی ہوتی ہیں,
اب اس میں کوئی آدمی آ کے گھسے گا تو اس عورت کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تیرا جو کام تھا تو مردوں والے کام کر جا کے، یہ تو خالص عورتوں کے کام ہے، اس میں کیوں تو ٹانگ اڑا رہا ہے؟ اس لیے بھی یہ غیرت کے خلاف ہے کہ اس عمل سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بیوٹی پارلر چلانے والی عورتیں ان کو بھی اس میں غصہ آئے گا کہ تم وہ کام کرو جو تم پہ سوٹ کرتے ہیں بھائی صاحب، ہمارے کاموں میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو تم؟ تو سارا یہ الٹا ہی پلٹا چل رہا ہے. قیامت کی علامات ہے نا، حدیث میں آتا ہے ہر کام، حدیث کا مفہوم ہے ہر کام الٹا ہو جائے گا، مردوں والے کام عورتیں اور عورتوں والے کام مرد. مجھے تو لگ رہا ہے آگے چل کے فوج میں عورتیں بھرتی ہوں گی زیادہ، اور مردوں کا کام ہوگا یہ بیوٹی پارلر اور گائنی کے ڈاکٹر، یہ سارے مرد بنے ہوئے ہوں گے، اور آرمی کے چیف اور کرنل بریگیڈیئر یہ ساری لیڈیز ہوں. تو کچھ الٹا پلٹا ہی ہو رہا ہے آگے چل کے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جو بیوٹی پارلر میں لڑکے دلہنیں تیار کر رہے ہیں، تو نیچے کمنٹس میں، یوٹیوب پہ جب ایسی ویڈیو دیکھیں کمنٹس میں ان کی حوصلہ شکنی کیا کریں، بولیں تو آدمی ہے، آدمیوں والے کام کر، تجھ پہ اچھے لگتے ہیں، یہ دلہنیں تیار کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے. اور یہ ہو بھی جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں، عجیب سے ہو جاتے ہیں، یہ زنانہ پن آ جاتا ہے ان مردوں کے اندر. اگر کسی کے والدین میں طلاق ہو اور وہ ساتھ رہتے ہوں تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ایک کمرے میں ساتھ رہتے ہیں تو اولاد پر واجب ہے کہ ان کو خدا کے عذاب سے ڈرائے. ہاں اگر بوڑھے ہیں اور طلاق بڑھاپے میں ہو گئی ہے تو، اور ان کے ملاپ کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایک گھر میں رہ سکتے ہیں. لیکن خاتون کو چاہیے وہ اسکارف لیا کرے، بالکل بے پردہ ہو کے شوہر کے سامنے، جو سابقہ شوہر تھا اس کے سامنے نہ بیٹھے. لیکن اگر وہ جوان ہیں اور 3 طلاقیں دے کے اکٹھے رہ رہے ہیں تو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اولاد کو، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے، کیونکہ زنا ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا عورت گائے یا بھینس کا دودھ دھو سکتی ہے؟ دھو سکتی ہے، اس میں کیا حرج ہے بھائی. اگر تلاوت کے دوران جا کر بچے کی نجاست صاف کرنی پڑے تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں جی، بس ہاتھ دھو لیں، جہاں ناپاکی لگی اس کو صاف کر لیں، اس عمل سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیا مٹی کے چولہے کا رخ مغرب کی طرف کیا جا سکتا ہے؟ بعض لوگ اس سے منع کرتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے جی، مغرب کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے. محمد سلیم انڈیا سے، کیا ہم سود کی رقم قرض دار کو دے کر اس سے قرض واپس لے سکتے ہیں؟ نہیں، سود کی رقم ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ ہی کرنی پڑے گی. کیا بے وضو یا حالت حیض میں سیرت کی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. طلوع آفتاب کتنے منٹ تک ہوتا ہے؟ بھائی طلوع آفتاب ہر ملک میں الگ ہی ہوتا ہے. جو بھی طلوع آفتاب کا ٹائم ہے نا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، اس خطے میں کم از کم 15 منٹ کے بعد آپ جو ہے وہ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جو مکروہ وقت ہے وہ 15 منٹ میں مکمل گزر چکا ہوتا ہے. باقی ہر ملک میں اس کا الگ ٹائم ہے. عارف مسعود خان دبئی سے، میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، مجھے عقیقے کا نہیں پتا تھا، آپ سے سن کر پتا چلا. اب کیا عقیقے کی رقم کسی مدرسے وغیرہ میں دے سکتا ہوں یا بکرا ذبح کرنا لازم ہے؟ کیا ایک ایک کر کے باری باری بکرا ذبح کر سکتا ہوں؟ دیکھیں عقیقہ لازم نہیں ہے، مستحب امر ہے. آپ کر لیں ٹھیک ہے، نہیں کریں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کرنا چاہیں تو صدقے سے عقیقہ نہیں ہوگا، وہ بکرا یا دمبا یا گائے میں حصے ڈالنے پڑیں گے آپ کو، یا اونٹ میں حصے ڈالنے پڑیں گے. ابو ظہبی سے کسی نے پوچھا ہے، میری کمپنی کا مینیجر مجھ سے بولتا ہے کہ نماز جلدی پڑھ کر آیا کرو اور صرف فرض ادا کیا کرو، سنتیں نہیں، تو اس صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سنت موقدہ پڑھا کریں، مینیجر کے کہنے پہ سنت موقدہ نہیں چھوڑ سکتے آپ، تو سنت موقدہ پڑھیں، فرض پڑھیں اور واپس آ جائیں. ہاں نوافل تسبیحات زیادہ لمبے نہ کھینچیں، اور سنت موقدہ بھی درمیانی درجے کی پڑھیں، بہت لمبی نہ پڑھیں. اور پھر بھی مینیجر روکے تو بولے مینیجر کی ایسی کی تیسی، بدتمیزی نہ کریں اس سے، لیکن 4 سنتیں، ظہر کی 4 سنتیں اور یہ موقدہ سنتیں یہ لازمی پڑھا کریں. جلال جہانگیر خان راولپنڈی، میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ نمبر 1 رہائش، رزق اور ذریعہ معاش کے حصول کے لیے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ والی آیت کو 151 مرتبہ پڑھنا چاہیے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ پر توکل کے لیے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ والی آیت کو 14 اور 11 روز تک پڑھنا چاہیے. نمبر 3 رنج و غم سے بچنے کے لیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ والی آیت کو 101 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے. پوچھنا یہ تھا کہ اس طرح کے وظیفوں کے سنت اور حدیث میں کیا ریفرنس ہے؟ کوئی ریفرنس نہیں ہے. آپ سیدھا تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو، صبح شام کی تسبیحات، 3 کلمہ یا 4 کلمہ، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، یہ صبح شام پڑھا کرو. 5 نمازیں سنت موقدہ کے ساتھ پڑھا کرو، وطر پڑھا کرو، اور یہ جو تسبیحات فاطمیہ ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ جو حدیث سے ثابت ہیں وہ فوکس کریں، اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ سارے مسئلے حل کرے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اب جس نے آپ کو بتایا 151 مرتبہ یہ پڑھو، تو اس سے بولے 52 مرتبہ پڑھنے سے نہیں ہوگا کیا؟ اگر 150 دفعہ پڑھ لیا تو کیا آدھا کام ہوگا؟ تو ان وظیفوں کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو پھر کوئی جو بتانے والے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، نہ سر نہ پاؤں. باقی ان کا یہ جو آیتیں آپ نے بتائیں ان کا مضمون ٹھیک ہے. صبر کے لیے اگر آپ ویسے ہی پڑھ لیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تو اس کا آیت کا مطلب اچھا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اس سے توکل پیدا ہوتا ہے. تو ویسے اس کا معنی اور مفہوم سوچ کے یہ آیت پڑھ لیا کریں. اسی طرح جب رزق کے لیے پریشان ہو تو تسلی کے لیے یہ آیت پڑھ لیا کریں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے. تو اس سے تسلی ہوتی ہے بھائی اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دیا ہے تو روزی روٹی کا بھی تو انتظام کرے گا نا. زکریا صاحب حیدرآباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالنے کے بجائے صرف گیلی انگلی ڈال کر ناک صاف کرنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ نلکے کا پانی ناک میں ڈالنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ پتہ نہیں کوئی بیکٹیریا کا انگلش میں نام لکھا ہوا ہے.
کہتے ہیں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کو کھا جاتا ہے, جو آپ کو 12 دن میں بہت زیادہ درد اور تکلیف کے ساتھ مار ڈالتا ہے. دیکھو وضو میں ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے, وہ گیلی انگلی چلانے سے سنت پوری نہیں ہوگی, پانی ہی ڈالنا پڑے گا. باقی کسی علاقے میں اگر اس طرح کا کوئی بیکٹیریا پھیل گیا ہے اور خطرہ ہو گیا ہے تو پھر وہ نہ ڈالے, ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے, سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. تو بلا وجہ سنت مؤکدہ چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سنت مؤکدہ چھوڑنا برا عمل ہے. تو وضو کا پراپر طریقہ یہی ہے کہ ناک میں پانی ڈالیں, قلی کریں, غرارے کریں. لیکن اگر کسی علاقے میں وہ بیکٹیریا بہت زیادہ پھیل گیا اور خطرہ ہو گیا تو پھر چھوڑا جا سکتا ہے ایسی مجبوری میں ناک میں پانی ڈالنا, پھر گیلی انگلی چلا دیں, لیکن وہمی نہیں بننا چاہیے. زینت صاحبہ پاکستان سے, میں ٹک ٹاک پر اسلامک اکاؤنٹ بنا کر اسلامک انفارمیشن اور موٹیویشنل ویڈیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ نام زینت ہے, یہ مردوں کا نام بھی ہوتا ہے. اچھا, اور میں اکاؤنٹ کو مونیٹائز بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ روزگار بھی کما سکوں. بس قسمتی سے آج کل مونیٹائزیشن صرف مخصوص ممالک میں ہی دستیاب ہے اور فی الحال پاکستان کے لیے نہیں ہے. میں وی پی این استعمال کر کے اس پابندی کو بائی پاس کرنے کا سوچ رہا ہوں, تاہم مجھے معلوم نہیں کہ ایسا کرنا اسلامی لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں. بھائی بے غبار طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک سے چینل کھول لیں جا کے, یا اپنے کسی بندے کو وکیل بنا دیں وہاں پہ کہ یار میں آپ کو اتنے پیسے دے رہا ہوں, آپ میری طرف سے اس ملک میں ایک چینل کھول دیں تاکہ بے غبار اور لیگل کام ہو جائے. تو میں آپ کو ایسا غیر قانونی کام کا مشورہ نہیں دے سکتا. کینیڈا سے کسی نے پوچھا ہے, میری خواہش پاکستان آرمی جوائن کرنے کی ہے اور مسلمان ملک کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جانے کی ہے. سبحان اللہ. میرا ایک بھائی 13 سال کا ہے, مجھے امید ہے کہ وہ والدین کا خیال رکھ لے گا. میرے والدین پاکستان جا کر آرمی میں شامل ہونے پر خوش نہیں ہیں. اسلامی حکم اس بارے میں کیا ہے؟ میں جہاد کی نیت سے آرمی جوائن کروں یا والدین کے پاس رہوں؟ اور پاکستان آرمی جوائن کرنے کے بجائے مجھے کسی دوسرے ملک ہجرت کر کے شادی کرنے کی اجازت, کیا کہہ رہے ہیں وہ, پاکستان آرمی جوائن کرنے کے بجائے مجھے کسی دوسرے اسلامی ملک ہجرت کر کے شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. دیکھیں کسی بھی اسلامی ملک, چاہے پاکستان ہو, چاہے سعودی عرب ہو یا ترکی ہو, کسی بھی اسلامی ملک کے بارڈر کی حفاظت کرنا اور اس نیت سے اس ملک کی آرمی جوائن کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ابھی اسلامی ملکوں کے بارڈر محفوظ نہیں ہیں. آپ کا تو بہت اچھا جذبہ ہے, تو آپ اس جذبے سے اگر آرمی جوائن کرتے ہیں کہ میں ملک کی حفاظت کروں گا تو سبحان اللہ, بہت ہی اچھی بات ہے. اور صرف ملک کے بارڈر کی حفاظت نہیں ہوتی, اندر عوام کی حفاظت ہوتی ہے. تو اس نیت سے آپ آرمی جوائن کریں. سبحان اللہ. والدین اگر منع کر رہے ہیں تو والدین کی خدمت کے لیے اگر کوئی دوسرا بھائی گھر میں موجود ہے, یا آپ آرمی جوائن کر کے ان کا خیال کر سکتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ جوائن کرتے ہی شہید ہو جائیں آپ, اور ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی یعنی شہید ہوں بھی آپ. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں گھمسان کی جنگوں میں شہادت کے جذبے سے گیا ہوں مگر شہادت نہیں ملی. تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے ماں باپ کو بتا دیں بھائی آرمی میں مجھے تنخواہ بھی ملے گی تو میں آپ کا خیال کروں گا. بہرحال اس مسئلے میں ماں باپ کی اطاعت کوئی لازم نہیں ہے آپ کے اوپر. اگر آپ جہاد کے جذبے سے کسی بھی اسلامی ملک کی آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کی فوج میں ضرورت ہے جو نیک جذبے کے ساتھ فوج میں آئیں اور اسی جذبے کے ساتھ وہ ترقی بھی کریں. حارث صاحب انڈیا سے, میں ایک سوشل میڈیا مینیجر ہوں, میرے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے جس کا میوزک ویڈیو کا چینل ہے, کیا مجھے اس کا کام کرنا چاہیے؟ نہیں چاہیے. تو برائی میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. اچھا بھائی, پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, جی برائے مہربانی تفصیل سے استنجا کرنے کا طریقہ بتا دوں. واہ واہ واہ, یہ کس طرح چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ اپنی امی سے پوچھیں, وہ آپ کو تفصیل سے بتا دیں گی. اب تک بتا دیا ہوگا میرا خیال ہے, آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں. باقی بہشتی زیور ایک کتاب ہے, اس میں پڑھ لیں آپ. بھائی یہ چیزیں امیاں بچپن میں سکھا دیتی ہیں, امی سے پوچھیں. اگر امی کو نہیں پتا تو خالہ سے پوچھ لیں آپ, انشاءاللہ وہ بتا دیں گی آپ. ابو ظبی سے کسی نے پوچھا ہے, میرے پاپا کا انڈیا میں کافی اچھا بزنس چلتا ہے. اصل میں نے یہ جواب اس لیے دیا استنجا میں کہ آپ کہہ رہے ہیں تفصیل سے بتائیں. میں بہشتی زیور, تفصیل بہشتی زیور جامع الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے, اس میں پڑھ لیں طہارت کے احکام, اس میں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. میں یہاں آپ کو کیا تفصیل سے بتاؤں. ابو ظبی سے کسی نے پوچھا ہے, میرے پاپا کا انڈیا میں کافی اچھا بزنس چلتا تھا, لوگ ہمارے کام پر نظریں بھی بہت رکھتے تھے, پھر پاپا نے بینک سے لون لے کر ایک زمین خریدی, بس اس کے بعد کام بیکار ہوتا چلا گیا اور کوئی نیا کام اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی نہیں چلا. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب لوگوں کی نظریں نہیں لگی, بینک سے سودی قرضہ لینے کی شاید نحوست نہ ہوئی. اب پاپا سے کہیں کہ توبہ کریں بینک سے آئندہ لون لینے کے لیے, اور پھر محنت کریں, شاید توبہ استغفار کی برکت سے وہ جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے, اور آئندہ بینک سے کبھی لون نہ لیں, اور بینک کا لون بغیر سود کے کوشش کریں جلد سے جلد ادا ہو. تو اور محنت کریں, دعائیں کریں. سلطان لاہور سے, آج کل سعودی عرب نے بغیر محرم کے بھی حج پر جانے کی اجازت دے دی ہے, تو کس طرح بغیر محرم کے حج پہ جانا جائز ہو جائے گا کیونکہ حاکم کی طرف سے اجازت مل گئی ہے؟ نہیں جی, جائز نہیں ہے, نبی کی طرف سے اجازت نہیں ہے عورت کو بغیر محرم سفر کرنے کی, اتنا لمبا اور اتنے دن گزارنے کی. ہاں کوئی بوڑھی عورت ہو, ایجڈ ہو, وہ گروپ میں چلی جائے, اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے, لیکن جوان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا, میری شادی کو 5 سال ہوئے ہیں, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, لیکن اچانک سے میری امی کو میری بیوی اچھی نہیں لگ رہی. اچانک سے کیسے ہو گیا؟
اور میری امی چاہتی ہیں کہ میں الگ ہو جاؤں، اور دوسری طرف میری بیوی نے کبھی میری امی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میں اپنے گھر کا بڑا بیٹا ہوں لیکن اس ٹینشن سے تنگ آ چکا ہوں، میں اور میری بیوی پریشان ہیں، کیا میں اپنے والدین سے الگ ہو سکتا ہوں؟ جی ہو جانا چاہیے ایسی صورت میں الگ۔ ماں باپ کی خدمت کرتے نا بیگم کو پھر اماں سے الگ رکھیں اگر ایسی ٹینشن ہو رہی ہے تو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا گھر میں اللہ محمد کا نام دیوار پر ایک ساتھ لگانا کیسا ہے؟ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، کیا پھر بھی یہ جائز نہیں؟ اگر جائز نہیں تو پھر وہ فریم کہاں رکھیں؟ جائز ہے بھائی، یا اللہ یعنی یا رسول اللہ مدد نہ لکھیں، صرف اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مرد کے لیے کتنے لمبے بال رکھنا درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بالوں کی کوئی حد منقول نہیں ہے، جتنے لمبے رکھنا چاہیں، لیکن یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جب کندھے تک بال ہوتے تو آپ کٹا کے کانوں کی لو تک لے آتے تھے، تو بہتر یہی ہے کہ بہت زیادہ لمبے نہ کریں، اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہے، تھوڑی سی خواتین سے بھی اس میں مشابہت کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال کوئی حد نہیں ہے، کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جتنے بھی لمبے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ بال پٹے والے ہونے چاہیے، پٹے والے میں سارے بال پیچھے چلے جائیں، تو اس طرح سے رکھیں۔ باقی افضل یہی ہے کہ کندھے سے نیچے نہ ہونے دیں، کندھے سے اوپر رکھیں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا مجھے تھائرائڈ ہے جس کی وجہ سے بے قاعدہ ایام کی بیماری ہے، میرے گھر والے رشتے والوں سے میری عمر اور بیماریاں چھپاتے ہیں، تو کیا ان بیماریوں کا بتانا ضروری ہے، اور ایسے میں لڑکی کیا کرے؟ آج کل لڑکی والے سبھی عمریں چھپا رہے ہیں، تو میں لڑکوں سے کہتا ہوں بھائی یہ دماغ سے نکال دو کہ لڑکی والے عمر صحیح بتائیں گے، آپ لڑکی دیکھو، پسند آ رہی ہے تو کرو، عمر میں مت پڑو، پسند نہیں آ رہی ہے تو مت کرو، اگر آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے ایج زیادہ ہے اور آپ کے لیے اس میں اٹریکشن نہیں ہے تو مت کرو، کیونکہ یہ مسئلہ تو کامن ہو چکا ہے، سب نے ہی غلط عمریں بتانی ہوتی ہیں، تو اب کون کس کس کو بیٹھ کے سمجھاتا رہے؟ تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ دیکھے لڑکی کو، سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہی ہے تو نہیں ٹھیک ہے۔ باقی تھائرائڈ کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ اگر اتنا بہت زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ بہت ہی وہ کوئی عیب ہے تو پھر تو نہیں چھپانا چاہیے، بتانا چاہیے، لیکن اگر یہ کوئی مسئلے سے کوئی ایسی میاں بیوی کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، چھوٹی موٹی گڑبڑیں تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نہیں بتانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا بھائی، امریکہ سے کسی نے پوچھا میری عمر 36 سال ہے، میں ایک انڈین لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں اس کو 5 سال سے جانتا ہوں، وہ بہت نرم دل اور پریکٹسنگ مسلم ہے، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، حجاب اور نقاب کرتی ہے، غیر مسلموں سے بات چیت اور دوسری برائیوں سے بھی بچتی ہے، سبحان اللہ، اس کو عجائب گھر میں جمع کرا دیں آپ، ایسی لڑکیاں آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں۔ خیر، لیکن اس کی بڑی بہن کو 2 مرتبہ طلاق ہو گئی ہے، لہٰذا میرے والدین اور بہن بھائیوں کو اس کی بہن کی طلاق کے بارے میں تشویش ہے، اس کی بہن کی طلاق کا میری شادی پر کیا اثر ہوگا؟ میرے والدین اس کی بہن کی طلاق کی وجہ سے مجھے اس سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، بہت غلط کر رہے ہیں آپ کے والدین، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بیٹی گھر میں طلاق ہو کر آئے تو ایک تو ماں باپ کو یہ غم کہ اس کو طلاق ہوئی ہے، دوسرا اس طلاق یافتہ کی وجہ سے دوسری بیٹیوں کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہوتی، یہ جنگلیوں والی رسم سوسائٹی سے ختم کرو، تمہارے گھر میں بھی اللہ نہ کرے گا ایسا ہو سکتا ہے، تو جس کے گھر میں طلاق یافتہ بیٹی آ کے بیٹھ گئی ہو وہ تو زیادہ قابل ترس ہے، ان کے گھر تو زیادہ پیغام بھیجنے چاہیے تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو، تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کی طلاق ہو گئی، وہ ان کا آپس کا مسئلہ تھا، کسی کے یہاں بھی طلاق ہو سکتی ہے، بعض دفعہ لڑکی کی غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ لڑکے کی غلطی ہوتی ہے، بعض دفعہ دونوں کی غلطی نہیں ہوتی، محلے والوں کی غلطی ہوتی ہے، وہ بدگمانیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو بڑا ایشو نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے ایسی لڑکی جو ماشاءاللہ عمر بھی 26 سال اور 5 سال سے آپ جانتے بھی ہیں، نرم دل بھی ہے، پریکٹسنگ مسلم بھی ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے، حجاب نقاب بھی کرتی ہے، غیر مسلموں سے بات چیت اور دیگر برائیوں سے بھی بچتی ہے، سبحان اللہ یار، اور کیا رہ گیا؟ ابا اماں کو بولو کرا دو، ورنہ میں کر کے بتا دوں گا کہ ہو گئی ہے۔ اچھا بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے والدین لڑکی کی شادی جہاں کرنے چاہ رہے ہوں، اگر لڑکی وہاں شادی نہ کرنا چاہ رہی ہو تو لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا والدین کو یہ اختیار ہے کہ وہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی زبردستی کہیں اور کر دیں؟ نہیں، یہ اختیار نہیں ہے والدین کے پاس، لیکن لڑکی کو چاہیے کہ اپنی رائے پر والدین کی رائے کو ترجیح دے، کیونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہے اور وہ آپ سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں، اس لیے شریف لڑکیاں یہی کرتی ہیں، جہاں ابا کہہ رہے ہیں اماں کہہ رہی ہیں وہیں کرتی ہیں وہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ میرے لیے زیادہ اچھا فیصلہ کریں گے۔ پھر بھی زبردستی نہیں ہو سکتا، یعنی اگر لڑکی پھر بھی نہیں ہے، اس کا دل ہی مائل نہیں ہو رہا، وہ کسی بھی تو گن پوائنٹ پہ نہیں کرائی جا سکتی اس کی شادی، یہ گناہ ہوگا والدین کو چاہیے اس کے جذبات کا بھی خیال کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا پچھلے سال میرا نکاح ہوا تھا، اس سال رخصتی طے تھی، لیکن میری بیوی کا کہنا ہے کہ وہ ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہے اور مزید وقت چاہتی ہے، میں نے کئی دفعہ اس سے وجہ پوچھی تو کوئی خاص وجہ نہیں بتا رہی، میں نے اس کو سمجھایا بھی کہ رخصتی ولیمے کی تاریخیں طے ہو چکی ہیں، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اگر وہ راضی نہیں تو کوئی اور بھی اس پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ بالکل غلط ہے، جب نکاح ہو گیا تو شوہر بیوی پہ رخصتی میں زبردستی کر سکتا ہے، اس کو بولے تمیز سے گھر چلی آؤ۔ میری رہنمائی فرمائے میں کیا جواب دوں؟ اگر میری یا میری بیوی کے لیے کوئی نصیحت ہے تو برائے مہربانی شیئر کیجیے۔ آپ کی بیوی کے لیے نصیحت یہی ہے کہ تمیز سے اپنے میاں کے گھر چلی جائیں، اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اس کو آرام سے لے جائیں، آرام سے نہیں جا رہی تو پھر آپ بدماشی سے بھی لے جا سکتے ہیں، بولے میری بیوی ہے چل شاباش۔ ساجد صاحب کوئٹہ سے، میں کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوں، کئی بار توبہ کر چکا ہوں، ایک شیخ سے بیعت بھی ہوں، مگر میں نے اپنے شیخ کو اس کو گناہ کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس گناہ کو اللہ نے چھپایا اس کو نہیں بتانا چاہیے، کہ میں اپنے شیخ کو بتا دوں۔ شیخ نے کچھ اعمال بھی بتائے ہوئے ہیں جو مجھ سے نہیں ہو پا رہے۔ دیکھیں، پہلے تو خود اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے شیخ کو بتائے بغیر، لیکن جب نہیں چھوٹ رہا تو پھر شیخ کو شیخ بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ حضرت مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، مجھے کوئی نسخہ بتاؤ۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ نے بار بار توبہ کی پھر بھی توبہ ٹوٹ رہی ہے تو پھر آپ اپنے شیخ کو بتا دیں۔
اللہ یہ گناہ آپ سے چھڑوا دے. بنت شکیل کراچی سے, 2 سے زیادہ سجدہ تلاوت کس طرح ادا کیے جائیں؟ اگر 3 یا 4 سجدہ تلاوت ہوں تو انہیں ایک ہی ساتھ ادا کیا جائے, یا جس طرح نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں اس طرح کیے جائیں؟ ایک ہی ساتھ سارے سجدے کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. مبشر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, میرا سوال جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے. میرے والد صاحب فالج کی وجہ سے ریٹائر ہو گئے تھے اور ان کو کمپنی کی طرف سے کچھ رقم ملی جو ان کے علاج پہ خرچ ہوتی رہی. پھر والد 2020 میں انتقال کر گئے. میں نے بچی ہوئی رقم کو محفوظ کرنے کے لیے پلاٹ لے لیا. میرے والد کی موت کے وقت میرے دادا دادی زندہ تھے, لیکن گزشتہ سال ان کا بھی انتقال ہو گیا اور میں ان کو ان کا حصہ نہ دے سکا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ گناہ میں شمار ہوگا؟ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ پلاٹ بچایا جائے تو تقسیم کیسے ہوگی؟ ہم 2 بھائی 1 بہن اور ہماری والدہ بھی حیات ہیں. جی آپ کو گناہ ہوگا, آپ کو وراثت اسی وقت تقسیم کرنی چاہیے تھی, دادا دادی کا حصہ نکالنا چاہیے تھا. اب چونکہ دادا دادی بھی فوت ہو چکے ہیں تو آپ دادا دادی کا جو شرعی حصہ ہے وہ دادا دادی کے وارثوں میں تقسیم کر دیں, اور جو والد کا حصہ ہے, جو آپ کا حصہ تھا, وہ ان ورثہ میں تقسیم کر دیں. اور اس کے لیے پوری ڈیٹیل آپ لکھ کے بھیجیں گے تو فتویٰ دے دیا جائے گا آپ کو. تو چاہے تو جامع رشید بھیج دیں, چاہے تو ہمارے یہاں بھیج دیں الفلاحیہ مسجد, میرے ایڈریس پہ آپ بھیج دیں, اور اپنا سوال ڈال کے وارثوں کی تفصیل لکھ کے تو آپ کو بتا دیں گے. باقی پلاٹ کیسے تقسیم ہوگا تو سب رشتہ گھر والوں کو بٹھا دیں, بھائی اس کا اتنا اتنا حصہ بنتا ہے, آپ بتاؤ پلاٹ کو رکھنا ہے یا بیچ کے. اگر سب کہتے ہیں بیچ دو تو بیچ دیں, نہیں کہتے بیچو تو پھر پلاٹ کو تقسیم کر دیں, یا ایک وارث پلاٹ خرید لے سب سے, یا 2 آدمی مل کے خرید لیں اور باقی جو رقم ہے پھر وہ تقسیم کر دیں. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. احمد صاحب کشمیر سے, کیا ہر نماز سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہوتا ہے یا صرف وضو کر لیں تو نماز ہو جائے گی؟ بھائی نماز سے پہلے استنجا فرض نہیں ہے, وضو فرض ہے. نعیم جان لنڈی سے, کیا شوہر بیوی کو اکیلے میں طلاق دے لیکن کوئی گواہ نہ ہو تو طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی, اکیلے میں بھی ہو جاتی ہے, گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. محمد طلحہ پاکستان سے, کیا الکوہلک پروڈکٹس استعمال کر سکتے ہیں جیسے الکوہل والے پرفیوم, صابن, شیمپو, کیا یہ سب استعمال کرنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی نماز. محمد فریاد دبئی سے, اسلام میں مکروہ کھانے کا کیا تصور ہے؟ میرے دوست سے جب بھی اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام میں مکروہ کا کوئی تصور نہیں ہے, چیز یا تو حلال ہوتی ہے یا پھر حرام. مہربانی فرما کر اس کی وضاحت کر دیں, اگر کوئی حدیث کا حوالہ موجود ہے تو ضرور بتائیں. مکروہ کا تصور کب سے شروع ہوا؟ کسی کھانے کی چیز کو کیسے مکروہ کہا جا سکتا ہے؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے چونکہ باقاعدہ پراپر دین کا علم حاصل نہیں کیا, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں مکروہ وکروہ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں کچھ حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین, کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں, حدیث میں واضح ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں متشابہات میں سے, حدیث میں اس کا صراحتاً حکم نہیں ملتا. جب ہم دلائل میں غور کرتے ہیں تو دونوں طرف دلائل ہمیں نظر آتے ہیں, تو اس میں پھر فقہا احتیاطاً اس کو یہ نہیں کہتے کہ حرام ہے کیونکہ واضح دلیل نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہتے حلال ہے کیونکہ حلال ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کے لیے پھر فقہا نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے کیونکہ مکروہ ناپسندیدہ ایوائڈ کیا جائے گا اس. پھر مکروہ کی بھی 2 قسمیں ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بچنا بہتر ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بچنا واجب ہے. تو یہ اصطلاحات ہیں جو فقہا کی ایجاد کردہ ہیں. تو یہ چیزیں نبی کے دور میں بھی موجود تھیں, ٹرم نہیں تھی, تو اس کو آسان کرنے کے لیے فقہا نے ٹرم ایجاد کر لی ہے. تو اصطلاحات میں لا مشاہدہ فی الاصطلاح, اصطلاحات تو کسی بھی قوم کی ہو سکتی ہیں. تو مکروہ, کیونکہ اگر آپ اس کو مکروہ نہیں کہتے تو پھر حرام کہو گے, تو سوال پیدا ہوتا ہے حرام ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. پھر آپ کہو گے حلال ہے, تو بھائی حلال ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے اس میں پھر احتیاط کے پہلو کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ پراپر جو فقہ پڑھتے ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں آتی ہیں. آج کل ہر آدمی اسکالر بنا ہوا ہے اور دین کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے کہ اسلام میں یا تو حلال ہے یا حرام, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. اسلام میں کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں, یعنی کچھ چیزوں کے حلال ہونے کی واضح دلیل ہے, کچھ کے حرام ہونے کی واضح دلیل ہے. کچھ چیزوں کے دلائل جو ہے مشتبہات میں سے ہیں, تو ان کے لیے پھر احتیاطاً فقہا نے مکروہ کا لفظ استعمال کیا کہ ناپسندیدہ, احتیاط کے خلاف اجتناب کیا جائے گا اس سے. اسپین سے کسی نے پوچھا کیا عورت اپنے سامنے کے بال کاٹ سکتی ہے؟ اگر کاٹتی ہے تو کیا قیامت کے دن کو عذاب ہوگا؟ عورت کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ چاروں طرف سے بال برابر رکھے اور سارے بال پیچھے لے جائے اور پیچھے سے کاٹ کے برابر کر دیے. جو سامنے سے کچھ بال کاٹ کے یہاں لے آتی ہیں ٹھیک نہیں ہے یہ عمل, یہ بھی قضا کی ہی ایک قسم ہے. البتہ اگر سامنے کچھ بال بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں تو بار بار چہرے پہ آ کے پریشان کر رہے ہوں تو وہ پریشانی سے بچنے کے لیے اگر کوئی بال کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے. لیکن فیشن کے لیے یہ جو بال کاٹنے کا آج کل رواج خواتین میں, یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا شرابی لڑکے سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ بھائی دیندار لڑکے سے نکاح کرو, شرابی سے کیوں کر رہے ہو؟ نکاح تو ہو جائے گا اور لیکن آگے بڑے فسادات ہوں گے, تو اس نکاح کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. شراب پی کے تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے, طلاقیں بھی دے سکتے ہیں, چاقو بھی مار سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. ایوائڈ کرنا چاہیے. آگے بچوں پہ اثرات آئیں گے. بچے اب جب باپ کو شراب پیتا دیکھیں گے تو وہ بھی پئیں گے, پھر بہت زیادہ امکان ہے اس بات کا. پاکستان سے مجھے میرا ایک دوست باہر کے ملک میں رہتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی 3-4 لڑکوں سے فون پہ بات کرتی ہے. سبحان اللہ. اوئے ہوئے ہوئے. اور بیہودہ تصویریں بھی سینڈ کرتی ہے. میرے دوست کو اس بارے میں پتہ چل گیا ہے, اس کے پاس واٹس ایپ میسج کی ریکارڈنگ بھی ہے, تصویریں بھی ہیں جو اس نے لڑکوں کو سینڈ کی ہیں. میں آپ کو بہت سنتا ہوں, اس لیے مجھ سے اس نے درخواست کی ہے کہ مفتی صاحب سے اسلامی مسئلہ پوچھ کر بتاؤ ہمارا اسلام اس بارے میں کیا کرتا ہے, اس کو چھوڑ دوں یا معاف کر دوں؟ یہ آپ کی مرضی ہے, چھوڑیں یا معاف کریں. چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, تو کوئی اس میں ناجائز والا کام نہیں ہے. اگر آپ طلاق دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں. میں مشورہ نہیں دیتا, شرعی مسئلے بتاتا ہوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. باقی چھوڑیں یا نہیں چھوڑیں یہ آپ خود فیصلہ کریں. سجاد خان کہتے ہیں جی, آندھرا پردیش سے سجاد خان نے پوچھا ہے میری بیوی میری بات نہیں سنتی,
اچھا اگر وہ کچھ کہے اور میں انکار کروں تو مجھے تنگ کرتی ہے, مجھ سے بات نہیں کرتی اور اچھا برتاؤ نہیں کرتی جب تک میں اس کی بات نہیں مان لیتا. وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے مطابق برتاؤ کروں. میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے والدین سے بھی مشورہ کیا, لیکن اس کی ذہنیت بھی اپنی بیٹی جیسی ہے, ساس کی ذہنیت بھی اپنی بیٹی جیسی ہے. جب بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ کہتی ہے مجھ پر حکمرانی کی کوشش مت کرو, جیسے میں کوئی ظالم ہوں اور میں تمہاری غلام نہیں ہوں. بتائیے میں کیا کروں, آپ ایک اور شادی کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کی وائف ٹھیک ہو جائے گی. اسے پتا ہوگا کہ جب اس گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا تو ادھر کو کھسکتا ہے یہ, تو اس لیے وہ کوشش کرے گی کہ ادھر کا ماحول ٹھیک کر لے. محمد ابراہیم حیدرآباد انڈیا سے, کوئی باپ اگر غصے میں بیٹی کے منہ پر تھوک دے اور بدلے میں بیٹی باپ کی عزت کرنا بند کر دے تو کیا بیٹی کو گناہ ہوگا؟ باپ نے غصے میں بیٹی کے منہ پہ تھوک کے بہت برا عمل کیا, ناجائز عمل کیا, گناہ والا عمل ہے. لیکن بیٹی اس کے بدلے میں باپ پہ غصہ کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ ناجائز عمل ہے, کیونکہ باپ کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو, اور باپ کا رشتہ بہت زیادہ مقدس ہے. تو باپ کا تھوکنا بالکل غلط ہے, لیکن بیٹی کا آگے اس کی وجہ سے باپ کی عزت ختم کر دینا یہ اور بھی زیادہ غلط ہے. تو خاندان کے لوگوں کو چاہیے باپ کو سمجھائیں کہ بیٹیوں سے اس طرح سلوک نہیں کیا جاتا, انسانیت کے ناطے جو ہے نا, یہ تو بہت ہی ذلت والی بات ہے نا. تو خاندان کے لوگوں کو چاہیے کہ باپ کو سمجھائیں یہ حرکت مت کرو, لیکن بیٹی کے پر باپ کی عزت بہرحال لازم ہے. بنگلہ دیش سے کسی نے پوچھا حنفی لوگ آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں جبکہ بخاری و مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے. امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کو رکھتے ہیں اور حدیث کی پھر تعویل کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہو جائے. تو قرآن میں چونکہ ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ اپنے رب کو آہستہ سے پکارو, تو آمین بھی دعا ہے. آمین کا مطلب اے اللہ یہ میری دعا قبول کر لے, تو یہ خود دعا ہے. تو دعا میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زور سے آمین کہنا ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں احیانا نبی نے زور سے آمین کہی ہے, جیسے کہ نبی سے ظہر کی نماز میں زور سے قرات بھی ثابت ہے تعلیم کے لیے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو نبی نے زور سے آمین اس لیے کہی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں آمین یہاں پہ کہتا ہوں. تو اب نبی دنیا سے چلے گئے تو اب تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, تو اب اصل حکم ہی کی طرف حکم لوٹے گا, وہ یہی ہے کہ آہستہ آمین کہی جائے گی, کیونکہ دعا میں سر افضل ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں, ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ نہیں بھائی حدیث میں آ گیا تو ہم وہ عمل کریں گے. امام حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ بھائی حدیث کو قرآن کے مطابق اس کی تعویل کی جائے گی. تو اصول میں اختلاف ہونے کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. تو سارے ائمہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن کسی ایک پہ طنز کرنا, جیسے کہ ہمارے بعض اہل حدیث بھائی طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ حناف جو ہے حدیثوں کو نہیں مانتے. اور بھائی اگر آپ ہم پہ طنز کر رہے ہو تو ہم آپ پہ طنز کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی آیت کو نہیں مانتے. تو بہتر یہی ہے کہ طنز چھوڑ دیں, آپ دونوں کے دلائل کا احترام کریں, کہ ہم ان پہ طنز نہ کریں اور وہ ہم پہ طنز نہ کریں. ہم ان کے بارے میں کہیں یار وہ بھی جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ سنت کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں, جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم اس طرح سے فالو کرتے ہیں. دونوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے. تو اس لیے ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں, لیکن چاروں کے اپنے اپنے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. تو امام صاحب کا اصول یہی ہے کہ متواتر کو اور یقینی چیز دلیل کو اوپر رکھا جائے گا, اور جو خبر واحد ہوگی اس میں تعویل کی جائے گی.